انیس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اس وقت میں موجود ہوں انیس صاحب کے پاس جو کہ ایریا مینیجر ہیں لاہور میں اسٹیٹ لائف کے. تو انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو اسٹیٹ لائف کے نمائندگان ہیں ان کو یہ بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ جب انہوں نے کسی کو پالیسی سیل کرنی ہوتی ہے تو وہ اس کو قائل نہیں کر پاتے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی اویئرنیس جو ہے وہ بہت کم ہے اسٹیٹ لائف یا انشورنس یا لائف انشورنس کے متعلق, حالانکہ ہم 2023 میں جی رہے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ نمائندگان اپنے جاننے والوں کو یا کوئی ان نون لوگوں کو جو ان کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں کیسے قائل کر سکتے ہیں کہ وہ ان سے انشورنس جو ہے وہ بائی کریں اور وہ اپنے لیے بھی مطلب ایک تحفظ کا انتظام کریں اور نمائندگان جو ہے وہ بھی اس سے کمیشن حاصل کر کے فائدہ حاصل کر سکیں. بہت شکریہ یاس صاحب, آپ نے ایک اہم سوال کیا ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے. نارملی میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ جو ہمارے سیلز نمائندگان ہیں, فرسٹ آف آل ان کی خود کی ٹریننگ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے, کیونکہ ٹریننگ سے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کام کو کس طرح انجام دینا ہے. یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی یہ شخص اس کو جوائن کرے اور وہ کامیاب ہو جائے. اس کام میں کامیاب ہونے کے لیے اس کی بنیادوں کو سمجھنا ضروری ہے. اور بذات خود اگر میں بات کروں تو انشورنس کے کانسیپٹ کو پہلے خود اپنی ذات پہ کلیئر کرنا ضروری ہے. یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ انشورنس کیا ہے, کیوں لی جاتی ہے, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں, اس کے دوررس نتائج کیا ہیں. ان تمام معاملات پہ اگر آپ کی سیر حاصل اسٹڈی ہوگی, آپ اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر ہی کسی کو سمجھا سکیں گے. مطلب آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی نمائندے کو انشورنس یا لائف انشورنس کے متعلق یا اسٹیٹ لائف اگر وہ سیل کر رہا ہے, اسٹیٹ لائف کی انشورنس پالیسی وہ لوگوں کو مطلب اس کے لیے قائل کر رہا ہے, تو اگر اس کے پاس خود نالج نہیں ہے اپنے پروفیشن کے بارے میں تو وہ کیسے کسی کو قائل کر سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بات ضرور سمجھنی ہے کہ اصل میں سیلنگ ایک ایسا کام ہے جس میں جب کوئی سیلنگ کرتا ہے نا تو ایک نارمل سی ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہوتے ہیں یا جس کو آپ سیل کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جیب سے پیسے نکلیں. ایسے ہی ایسے ہی ٹھیک ہے, تو آپ نے سب سے پہلے اس کو اپنا جو ہے تعارف کروانا ہے. اپنے بارے میں تعارف کروانے کے بعد اپنا مدعا واضح طور پہ بیان کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. صحیح. آپ نے اس سے ٹائم لینا ہے اور اس سے اس کی نیڈز جاننے کی کوشش کرنی ہے. صحیح صحیح. نیڈ انالیسس کرنا سب سے اہم کام ہے اس شعبے میں. مطلب اس کی ابھی کی حال کی اور مستقبل کی کیا ضروریات ہیں. جب آپ کو اس کی ضروریات کا پتہ چل جائے گا تو پھر اس کے اکارڈنگلی آپ اس کو پلان ڈیزائن کر کے اس اسپیسیفک ضرورت کا سلوشن پیش کر سکیں گے. صحیح صحیح. ادروائز اگر آپ سیلنگ برائے سیلنگ کریں گے تو آپ کو ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. صحیح صحیح. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کی ضرورت کیا ہے. صحیح. اور یہ جاننے کی کوشش کریں سوالیہ انداز سے کہ اس کے ذہن میں انشورنس کے متعلق کیا کانسیپٹ ہے. صحیح. اور اس کو مختصر مگر جامع انداز سے انشورنس کی اہمیت اور افادیت پہ روشنی ڈالیں اور اس کو ریئلائز کروائیں کہ یہ کس قدر آپ کے فیوچر کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے, اس کے آپ کو کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں. صحیح صحیح. ہماری اس پالیسی میں کیا کیا فیچرز موجود ہیں اور آپ ان سے کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں. جب آپ کا سامع, آپ کا پراسپیکٹ ریئلائز کرے گا اور یہ بات خود باور کرے گا کہ اس پالیسی سے مجھے یہ فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ لیے بغیر نہیں رہے گا. مطلب کہ اس کی جیب سے پیسے تبھی نکلیں گے جب وہ چاہے گا کہ اس کی کوئی ضرورت ان پیسوں سے پوری ہو رہی ہے, اب آنے والے وقت میں پوری ہوگی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, مطلب وہ کیا سوچ رہا ہے حال کے دنوں میں اور مستقبل کے لیے کیا سوچ رہا ہے یہ دیکھتے ہوئے وہ اس کی جیب سے پیسے نکلیں گے. اس چکر میں اس کی جیب سے پیسے نہیں نکلیں گے کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ آپ جو ہے نا اس کی پالیسی کر دیں, تو وہ سوچے گا کہ جی اس کو کمیشن مل جائے گا تو یہ صرف اس کے لیے چاہتا ہے کہ میری جیب سے پیسے نکلے اور میں پالیسی لے لوں. جب اس کو مطلب مکمل ادراک ہو جائے گا کہ یہ پیسے میری جیب سے میرے ہی فائدے کے لیے نکل رہے ہیں تو تب وہ پالیسی لے گا. بالکل. اچھا, اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کب خریداری کرتے ہیں, جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. بغیر ضرورت کے تو آپ کبھی کوئی چیز کا نہیں خریدتے. بیوقوفی ہوتی ہے. ایون ایک پین ہے, جب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ وہ بھی نہیں خریدیں گے. ایسے ہی ایسے ہی. لیکن ایک سیلز مین اگر اس پین کی فیچرز آپ کو بتاتا ہے اور وہ آپ کی ضرورت کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, ایسے ہی اور آپ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں اس پین سے میرے کام میں یہ فرق آ سکتا ہے یا اس سے مجھے یہ فائدہ مل سکتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے, تو آپ ضرور وہ پین خرید لیں گے. بالکل ایسے ہی. اسی طرح انشورنس کے لیے آپ کا سب سے پہلے سنجیدہ ہونا ضروری ہے. صحیح. اور آپ کا تحمل, اطمینان اور اگلے کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. صحیح صحیح. یہاں پہ میں ایک ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں ایک بہت کامیاب سیلز ایجنٹ ہیں, انشورنس ایجنٹ ہیں, ان کی کامیابی کو میں مختصر الفاظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ صاحب جو ہیں انڈیا کے ریچسٹ انشورنس ایجنٹ ہیں. صحیح. اور اس کے پیچھے جو ان کی کامیابی ہے وہ 3 اصولوں پہ منحصر ہے. صحیح. وہ 3S فارمولا پہ کام کرتے ہیں. صحیح. وہ 3S فارمولا کیا ہے؟
اور اس میں ہماری جو بات کا بھی اس میں آ جائے گا کہ نمبر 1 ایس سرچ دا پیپل. صحیح لوگوں کو تلاش کرتے ہیں, صحیح یعنی سی دا پیپل, وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں. صحیح اس کے بعد سولو دیئر پرابلمس, صحیح 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 ان کی ضروریات ان کی جانتے ہیں اور ان کے مسئلوں کو جاننے کے بعد ان کو حل کرنے کا لائے عمل پیش کرتے ہیں. صحیح 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 نمبر 3 آخری سٹیپ ہے جو ہمارے نمائندے پہلے کر دیتے ہیں, سیل دیم پالیسیز. صحیح صحیح اور ان کی ضروریات کا اندازہ لگانے کے بعد ان کو سولوشن کس صورت میں دیتے ہیں, پالیسی کی صورت میں. پالیسی اور سے اس کا کام جو ہے نا آسان ہو جاتا ہے. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کو جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی, ہم اسے کہ جی چائلڈ ایجوکیشن میرج پلان لے لو. صحیح یار مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, میرے بچے ہی نہیں ہے, ایسے ہی مجھے کیا ضرورت ہے اس کی. تو صحیح اسی طرح موقع کی مناسبت سے حالات کے مطابق ریکوائرمنٹ کے مطابق دیکھتے ہوئے آپ اس کو اس کی ضرورت کا اندازہ لگا کے اپنی پالیسی جو ہے وہ بریف کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, اور اس طرح یہ کام بہت آسان ہے. مطلب آپ کی اس بندے کو دیکھ کے, اس کے حالات کو دیکھ کے, اس کی صورتحال کو دیکھ کے آپ کی سیلز پچ جو ہے وہ فرق ہوتی ہے, ڈفرینٹ ہوتی ہے ہر بندے کے لیے. ایسے ہی آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح صحیح. اس کے علاوہ آپ کیا ٹپ دینا چاہیں گے؟ اور اس میں مستقل مزاجی کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے جیسا کہ آپ ہمیں بتاتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی, یا اور کوئی اگر آپ کے مائنڈ میں بات ہے جو کہ آپ نمائندگان سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنا ایکسپیرینس, اور آپ اپنا جو آپ کا مشاہدہ ہے اس کام کے اندر پچھلے 15 سال سے 12-15 سال سے, وہ ذرا ایکسپلین کریں. بالکل جناب, یہ تو ایک پہلو تھا جس پہ ہم نے روشنی ڈالی ہے. دوسرا پہلو اگر میں بات کروں تو اس میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا بہت اہم کردار ہے. صحیح صحیح جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو بظاہر طور پہ آپ کو ایسا انرجیٹک اور ایسی لک آپ کی ہونی چاہیے کہ 50% کو دیکھنے والا جو آپ کا پراسپیکٹ ہے نا وہ مطمئن ہو جائے, کیونکہ جو آپ کی ظاہری حد و حال ہیں ان سے یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کی پروفیشنلزم ہے یا نہیں ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے جو شوز ہیں وہ بہترین ہونے چاہیے, آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہونی چاہیے, وضاحت آپ کی مناسب ہونی چاہیے, بہترین ہونی چاہیے. صحیح. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. صحیح. دوسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے تو اس میں پنکچویلٹی, ریگولیرٹی, پرسسٹنسی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. مستقل مزاجی ہونی چاہیے. صحیح. آپ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں کہ آپ نے یہ امور انجام دینے ہیں تو اس کو انجام دیں. صحیح. اس کو آپ کیجول نہ لیں, کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں پہ جو ہے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, ہم اس کو تھوڑا سا نارمل لے لیتے ہیں, کیجول لے لیتے ہیں, وہ ہمارے خلاف جاتا ہے. ڈسپلن کو ملحوظے خاطر, مطلب یہ اسٹیٹ لائف انشورنس یا کسی بھی لائف انشورنس کے کام کے اندر مطلب آپ پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ پالیسی سیل کرنی ہی کرنی ہے, مطلب جو جتنا کام کرے گا وہ اتنا ہی جو ہے نا منافع کمائے گا. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ پراسپیکٹنگ کرتے ہیں, آپ متوقع افراد کی لسٹ بناتے ہیں, ان سے رابطہ کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے, پھر آپ کامیاب رہیں گے. یعنی کہ اس فیلڈ میں پراسپیکٹنگ کا عمل نہیں رکنا چاہیے. پراسپیکٹنگ کا عمل وہ عمل ہے جو کہ آپ کو اس میں متحرک رکھے گا اس فیلڈ میں. مطلب آپ یہ ذرا ایکسپلین کر دیں پراسپیکٹنگ کیا ہوتی ہے. پراسپیکٹنگ ایسے افراد کا ڈیٹا مرتب کرنے کا نام ہے جن کو آپ انشورنس دینا چاہتے ہیں, آفر کرنا چاہتے ہیں. صحیح صحیح. یعنی کہ وہ متوقع گاہک جو بھی آپ کے گاہک نہیں بنے, لیکن آپ ان کی لسٹ مرتب کرتے ہیں. اب یہ عمل جو ہے نا یہ آپ کا روزانہ کی بنیاد پہ نئے افراد کو اپنی لسٹ میں شامل کرنے کا جو ایک ٹاسک ہے وہ ڈیلی کے ڈیلی ہونا چاہیے. صحیح صحیح. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ ایک فیکٹری کی بات کریں, اگر اس میں را مٹیریل نہیں آئے گا تو پروڈکٹ کیسے بنے گی. صحیح صحیح. تو ہماری اس انڈسٹری میں, انشورنس کی فیلڈ میں پراسپیکٹنگ کا عمل جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس کو کی آف دا سکسیس بھی کہا جاتا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو پراسپیکٹنگ کا عمل آپ جاری رکھیں, مستقل مزاجی سے آپ لوگوں سے ملاقات کرتے رہیں, ان سے فالو اپ لیتے رہیں, اور سوالیہ انداز میں جب آپ ان سے مخاطب ہوں گے, ان سے پوچھیں گے, جاننے کی کوشش کریں گے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے. صحیح. اور جب آپ کسی میں انٹرسٹ نہ دیکھیں اور آپ بھانپ جائیں کہ یہ بالکل انٹرسٹ نہیں رہتا, تو اپنا بھی وقت ضائع نہ کریں. صحیح صحیح صحیح.